حوالے سے کہ ہم کس طرح اس شب کو گزاریں کہ ہم اس کی نعمتیں اور برکتیں جو ہیں اس کو صحیح طور پر حاصل کر سکیں. اور سورہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، شب قدر کے فضائل، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ساری چیزیں آپ دونوں علماء کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر عزت والی، قدر والی رات ہے، اور قدر کا ایک معنی قسمت اور تقدیر بھی ہوتا ہے کہ اس میں تقدیر اور قسمت سے متعلق بڑے اہم فیصلے بھی ہوتے ہیں. اس رات کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو عمل خیر کیا جائے گا وہ ایسے 1000 مہینے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، ان سب سے یہ عمل خیر اتنے بڑی راتوں میں کیے جانے والے اعمال سے بڑھ کر ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. یعنی 1000 مہینے کو آپ ڈیوائڈ کریں 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، جو کہ آج کل شاید ہی کوئی پہنچتا ہو. اتنی عمر بھی نہیں ہوتی، ہو بھی تو ظاہر ہے اتنی عمر مسلسل کوئی شخص عبادت تو نہیں کر سکتا شب و روز. محض ایک رات عبادت کا ثواب اتنی بڑی عبادت سے افضل اور مقبول. پھر فرمایا کہ اس رات کو فرشتے اترتے ہیں، جو اس کی ڈیٹیل حدیث میں یوں ہے کہ جبریل علیہ السلام قیادت کرتے ہیں، فرشتوں کا ہجوم آتا ہے، اور اس رات جو بھی عبادت میں مصروف ہوتا ہے فرشتے آ کر اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے سجدے قبول کرے اور اس شخص کی بخشش کرے. سبحان اللہ. یہ تو بڑی نصیب کی بات ہے کہ جناب جبریل امین آ کر کسی سے سلام کریں. پھر فرمایا یہ رات صبح صادق تک سلامتی اور خیر والی ہوتی ہے، اس میں مسلسل رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے. تو اس رات کا ایک ایک لمحہ ہمارے نصیب کو جگانے کے لیے. پھر حدیث شریف کے مطابق اس رات کو جب سورج غروب ہوتا ہے اور آفتاب نکلنے تک پوری رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی رہتی ہے بندہ مومن بخشش کا طالب، کوئی مغفرت کا مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی صحت اور عمر مانگنے والا، کوئی دنیا و آخرت کی خیر کا طالب، اس کو یہ سب عطا کیا جائے. صبح تک یہ مسلسل ندائیں ہوتی ہیں، ہر خاص و عام کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں. تو اس شب کو عبادت کرنا نصیب کی بات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب رہی یہ بات کہ اس رات کو ہمیں کرنا کیا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں. یہ ناظرین بہت اہم بات ہے. بالعموم ہم رات جاگتے تو ہیں، لیکن اس سے جو صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمارے پاس ایسا کوئی اسکیجول اور معمولات نہیں ہوتے، اور نہ ہم شاید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس رات کو ہمیں کس طرح بسر کرنا ہے. توجہ سے سنیے. دیکھیں، فجر اور عشاء کی نماز تو آپ نے پڑھنی ہے باجماعت. حدیث شریف کے مطابق جس نے عشاء اور فجر باجماعت پڑھی اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 1 تو آپ نے عشاء پڑھی اور ساتھ راوی پڑھی. عشاء اور تراویح لازم پڑھیں، سبحان اللہ. سنت رسول ہے تراویح لازم پڑھیں، باجماعت پڑھیں، اور پھر فجر کی نماز بھی باجماعت آپ نے ادا کرنی. دوسرا کام، اب جو 3 حصوں میں رات کو ڈیوائڈ کرنا ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلا حصہ آپ، چونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے اور خود سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو رمضان میں بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تو اس رات کا ایک حصہ آپ تلاوت کے لیے مختص کریں. سبحان اللہ. آپ جتنی تلاوت کر سکتے ہیں کریں. دوسرا حصہ آپ نے مختص کر لینا ہے نوافل کے لیے. اس میں آپ بہتر ہے صلاۃ و تسبیح بھی ادا کریں، انفرادی طور پر یا اجتماعی سطح پر، جیسے بھی آپ کے لیے ممکن ہے. اس کے علاوہ جتنے نوافل آپ شکرانہ کے پڑھیں، اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، صحت دی ہوئی ہے، اولاد دی ہوئی ہے، رزق دیا ہوا ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. ایمان دیا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے. اور صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، جس طرح نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. یہ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجات جو ہے اس کا کوئی خاص طریقہ ہے یا بس نیت یہ کرنی ہے؟ طریقہ وہی ہے جس طرح ہم نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز حاجات، یہ نیت کریں اور پڑھ لیں. اور یعنی آپ اپنے دل میں اپنی جو حاجات ہیں وہ آپ بعد میں دعا میں اللہ کے حضور پیش کر دیں. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم مثلا 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں سیدہ کائنات کی جانب سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفل اللہ تعالیٰ کی پڑھنے ہیں، ان نوافل کا ثواب سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں. وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، جن کی اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھنا چاہیں اور جن سے آپ کو عقیدت ہے ان کی طرف سے پڑھنا چاہیں، وہ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ دوسرا پورشن ہو گیا. جو تیسرا پورشن ہے اس میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو جن کی وجہ سے یہ ساری بہار کائنات اس پیارے مصطفیٰ کریم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت کے ساتھ اس رات کو پڑھیں. اور اس کے بعد دعا کریں ساتھ. دعا آج آپ نے مطلب جلدی میں نہیں کرنی، اور دنیا و آخرت کی ہر خیر مانگنی ہے، کیونکہ دعا قبول کرنے والا خود فرما رہا ہے مجھ سے آج مانگو. تو آج آپ نے مانگنے کے اندر کنجوسی نہیں کرنی، کھل کے مانگنا ہے اور دیر تک مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور ہر جو آپ کے جی میں ہے، دنیا اور آخرت ہر جائز اللہ تعالیٰ کی یکسوئی اور انہماک کے ساتھ یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ قبول فرمائے گا. اب اس کی مرضی ہے وہ ہمیں جو آپ مانگ رہے ہیں وہی دے یا اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے، دنیا میں دے یا آخرت میں دے. ہمارا کام ہے مانگنا، وہ ہم آج کی رات اس سے مانگیں گے اور ڈیٹیل میں مانگیں گے. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا اور پھر بھی چاہوں گا کہ آپ اس شب کے حوالے سے اور اس دن کے حوالے سے اگر کوئی خاص پیغام ہو تو وہ بھی ضرور دیں. میں یہی موضوعات شب قدر کے فضائل، عبادات، اس کی اہمیت، اور پھر ناظرین کے لیے کوئی ایسا توشہ جو ان کے لیے اہمیت اور افادیت کا باعث ہو. اس میں جو بیان کیا گیا کہ فرشتے اترتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام مسافہ کرتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مسافہ کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے لیے علماء نے بیان کیا کہ جب کسی کے اوپر ایسی کیفیت وارد ہو کہ یکا یک اس کے جسم میں
جھرجھری سی آ جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام مجھ سے مصافحہ کر کے یہ عموماً رقت والی کیفیت پیدا ہو جاتی. تو اس رقت والی کیفیت کا یہ معنی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مصافحہ کیا. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے عابدوں کا ذکر کیا, اور ان اقوام میں عابد اس کو کہا جاتا تھا جو کم از کم 80 سال عبادت کر چکا ہوتا تھا. اور ہمارے ہاں عبادت میں عابد کا تصور اتنا آسان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, تم حرام چھوڑ دو تو سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے, حرام چھوڑ دو سب سے بڑے عابد ہو جاؤ. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رات کے شروع ہونے سے صبح ختم ہونے تک یہ انوار و تجلیات کی بارش رہتی ہے, جبرائیل آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس میں سب سے اہم بات جو ہمارے علماء نے بیان کی وہ یہ کہ اس میں آپ کوئی عبادت نہ کریں, صرف زندہ ہو حالت ایمان میں ہو تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینے کی عبادت آپ کے اکاؤنٹ میں داخل فرما دیتا. پھر جو سجدوں میں آپ کی کثرت آتی چلی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا اضافی آپ کو ثواب عطا فرماتا جائے گا. تو اس میں عبادت بھی ہے, اس میں تقویٰ بھی ہے, اس میں معافی بھی ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے. ویسے یہ بتانے والی بات ہے کہ یہ کام روز بھی ہوتا ہے, صرف اسی رات میں نہیں ہوتا. اللہ کی یہ رحمت رات کے آخری پہر میں روز برستی ہے. میاں صاحب نے کہا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ ہے, کوئی بخشش منگن والا کھلا دے دروازہ. تو اللہ تعالیٰ آخری پہر میں یہ ندا دیتا ہے کہ جو چاہیے وہ لے لو. تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان بیدار رہے اور اللہ کے حضور اپنی ضروریات کا سوال کرے. مفتی صاحب بالکل اختتام ہے, اور یہی رات ہے 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے, اور ہمیں بھی اس کا کوئی احساس, کوئی ایسا ماحول میں کوئی ایسی برکات انوار نظر آتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی حضور شب قدر پاؤں تو کیا دعا کروں. سبحان اللہ. تو آقا کریم علیہ السلام نے جو دعا سکھائی بطور خاص آج اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یوں کریے گا دعا, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور. سبحان اللہ. فاعف عنی یا غفور. یہ دعا آج کریں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھ سے بھی درگزر فرما اور مجھے بھی معاف کر دے. سبحان اللہ. ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ مہمان اگلے سال بھی آئے گا رمضان شب قدر, لیکن ممکن ہے میزبان بدل جائے, ممکن ہے ہم نہ رہیں, ایسے ہی یہ مہمان آئے گا. تو اس بات کا تصور کریں گے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری شب قدر ہو, تو ممکن ہے کہ عبادت میں آپ کو شوق زیادہ محسوس ہو. ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا نماز میں لطف نہیں آتا کیا کروں. آپ نے فرمایا نماز سے قبل یہ سوچ لیا کرو کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, تو لطف جوان ہو جائے گا. جو اتنا انہماک اور اخلاص تمہیں محسوس ہوگا شاید وہ کسی اور صورت میں نہ. یہ بات سوچ لیں, ہم سے جو پہلے والے تھے وہ بھی بڑی صحت والے تگڑے تھے, کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ اچانک رات کو چلے گئے ہیں. یہ نہ ہو ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے. اور مفتی صاحب اگر سجدہ سر کو سجدے میں رکھنے کی توفیق میسر ہے تو اس کو بھی نعمت جانیں, بہت بڑی نعمت ہے. ممکن ہے آپ زندہ تو ہوں سجدہ نہ کر سکتے. ان سے پوچھیے جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں, وہ تڑپتے ہیں. میری خود ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں اللہ مجھے اتنی صحت دے دے میں پیشانی زمین پر رکھ سکوں اس کے حضور. اللہ پاک مہربانی کرے جی. اور آج کی رات ایک اور میری درخواست ہوگی, خصوصی طور پر چند ایک لوگ ایسے ہیں جو اس برستی بارش میں بھی محروم رہ جاتے ہیں, ان کو زیادہ ضرورت ہے آج کی رات اپنی اصلاح کی اور معافی کی. اور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر. مثلا ماں باپ کا نافرمان, وہ اولاد جس نے ماں باپ کے زندگی کو بے چین کر رکھا ہے, ماں باپ ناراض ہے, وہ آج کی شب معافی مانگ لیں ورنہ اس رات کو بھی محروم رہے گا. مفتی صاحب اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور گئے تو ناراضی ہیں جی, تو اس کے لیے بھی کوئی ازالے کی صورت؟ اس کی ازالے کی صورت یہ ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تدعوا لہ, ان کے لیے دعا کرو حتی یکتب بارا لہ. تو وہ اگر کثرت سے دعا کرتا رہے ان کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اس کو نافرمانوں سے نکال کر فرما برداروں میں شامل کر دے گا. اور دوسرا بندہ وہ ہے جی جو چغل خور ہے, کینہ پرور ہے, جس کا دل کینہ پالتا ہے مسلمان کے حق میں, وہ بھی آج کی رات محروم رہتا ہے. عادی شرابی, اس کو بھی آج کی شب تائب ہو جانا چاہیے ان غلطیوں ان گناہوں سے. اور اس شب کو اب کے فضل و برکات کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ والدین موجود ہیں, ان کی خدمت اور ان کی رضا اور ان کی خوشنودی اور ان کی دلجوئی اس کو لازم کریں. اور اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے, ان کے گھٹنوں کو چھوئیں, ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگ کے آج کی رات کی برکات اس کو اپنے لیے لازم اور یقینی بنا لیں. دیگر جو امور مفتی صاحب نے بتائے وہ بھی لازم کریں. ان سارے امور اور ناظرین گزشتہ